من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أما بعد فقد واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا۔ قرآن مجید میں جہاں اور بہت سے انبیاء کے قصے اور داستانیں بیان کی گئی ہیں، وہاں ایک داستان حضرت ادریس علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے ہیں۔ جناب نوح آپ کے پردادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے، اور آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے فن کتابت و خیاطت یعنی لکھنے لکھانے کا سلسلہ اور سلے سلانے، درزی اور ٹیلر کا، علم نجوم و علم حیات اور جتنے بھی کام آنے والے اوزار ہیں، یہ سب کے سب حضرت ادریس علیہ السلام کی دین ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا نام توریت میں اخنوق بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی عابد و زاہد تھے، یہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور خدا بند عالم کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے حیرت زدہ رہتے تھے کہ اتنی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ حضرت ادریسی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے زمانے میں 20 سال تک آسمان سے بارش نہیں ہوئی، اور یہ بارش اس لیے نہیں ہوئی کہ قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی تھی۔ سرکشی اور نافرمانی پر جب کوئی قوم آمادہ ہو جاتی ہے تو خدا بند عالم کی طرف سے طرح طرح کے عذاب اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ کبھی بارش کا نہ ہونا، کبھی آسمان سے پتھر کا برسنا، کبھی طوفان کا آنا، کبھی ایسی وبائیں اور بلاؤں کا آنا کہ جس میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے آج ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے اور جس میں ہر انسان گرفتار ہے، خوف و رجا کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ کووڈ-19 ہر گھر سے مصیبت کا اظہار، 2-3 گھر چھوڑ کر ہر گھر سے کسی نہ کسی کے جنازے کے نکلنا، لوگوں کا ہائے اور واویلا کرنا، یہ ساری چیزیں اسی وبا اور بلا کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ انسان جب سرکش ہو جاتا ہے، انسان جب باغی ہو جاتا ہے، جب ظلم و زیادتی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب انسان مطلب پرست اور خود غرض ہو جاتا ہے، جب انسان خدا بند عالم کو بھول جاتا ہے، تو پھر اسی طریقے کی تباہیاں آتی ہیں، جس سے بچنے کے لیے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تاکہ خدا بند عالم اس توبہ اور استغفار کے ذریعے ان بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالے۔ جس طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں 20 سال تک بارش نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ قوم کی سرکشی کی وجہ سے، بادشاہ کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ جناب ادریس
جس قوم کے مالک و مختار تھے، جس قوم میں ان کو بھیجا گیا تھا، اس قوم کے اوپر ایک ستمگر، ایک ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت تھی، اور ایسا ظالم و جابر کہ قوم کے مال پر بھی اس کا اختیار تھا، قوم کی جان کے اوپر بھی اختیار تھا، جب چاہے جس کی جان لے لے اور جب چاہے جس کا مال ہڑپ لے۔ ایک دن یہ ظالم بادشاہ اپنے مرکز حکومت سے نکل کر باہر سیر و تفریح کے لیے گیا تھا، جو بادشاہوں کا ایک خاص مشغلہ ہوتا ہے، عیش و عشرت اور تفریح۔ یہ گھومنے ٹہلنے کے لیے باہر گیا تھا، راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت سبز و شاداب، خوبصورت اور حسین ترین جگہ ہے۔ جیسے ہی اس نے اس جگہ کو دیکھ کے اس کے دل میں لالچ آئی، اس کو اچھا لگا، اور اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور وزیروں کو بلا کے پوچھا یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے، یہ جگہ کس کی ہے، اس کو بلاؤ۔ وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جگہ ایک بندے خدا کی ہے جو بہت نیک ہے، دیندار ہے، متدین ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ وزیروں سے کہا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا۔ جب بلایا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ زمین مجھے بہت پسند ہے، یہ تمہارا سبزہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن آپ اگر دیکھیے تو ہمارے بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، ہم آپ سے زیادہ محتاج ہیں، آپ سے زیادہ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے، لہٰذا میں آپ کو کیسے دے دوں؟ بادشاہ نے کہا اگر آپ ایسے نہیں دیتے تو آپ اس سبزے کو اور زمین کو، اس جگہ کو ہمارے ہاتھ بیچ دیجئے۔ اس شخص نے کہا بادشاہ صاحب یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر میں بیچ دوں گا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے؟ یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا ایک سہارا ہے، لہٰذا میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، غیظ و غضب کے عالم میں واپس گھر آیا۔ جب گھر آیا تو بیوی اس کی بڑی نالائق اور ناہنجار قسم کی تھی، اور آتے ہی اس نے پوچھا کہ آج آپ کی کیا حال ہے، کیوں ناراض ہیں، کیوں آپ کی ایسی حالت ہے؟ بادشاہ نے ساری باتیں بتائیں، وجہ یہ ہے، اس وجہ سے میں ناراض ہوں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو اس نے کہا اس میں کون سی ناراض ہونے کی بات ہے، یہ تو بہت آسان سی چیز ہے، بہت جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ کچھ ناپاک لوگوں کو تیار کیا جو نہ خدا کو جانتے تھے، نہ اللہ کو پہچانتے تھے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ تم جا کر بادشاہ کے پاس یہ کہو کہ فلاں شخص آپ کے حکومت میں رہ کے آپ کے دین کا، آپ کے حکم کا مخالف ہے۔ ان لوگوں نے آگے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ ایک شخص ہے، وہ خدا پرست ہے، اور وہ آپ کے دین کو نہیں مانتا، آپ کی باتوں کو نہیں مانتا، آپ کے حکم کو نہیں مانتا، آپ کے دین کے خلاف ہے وہ۔ جیسے ان لوگوں نے گواہی دی، بادشاہ نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو قتل کر دیا گیا۔ پروردگار عالم نے جب یہ اس کے ظلم اور اس کے زیادتی اور اس کی بربریت کو دیکھا تو خداوند عالم سے رہا نہ گیا کہ اس نے کیسے میرے ایک نیک بندے کو قتل کر دیا، کیسے اس نے اس کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ لہذا اس نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جا کے ادریس سے کہو کہ اس بادشاہ کے پاس جائیں جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اور جا کے اس سے کہہ دیں کہ تو نے میرے بندے کو قتل کیا ہے، ایک نیک اور اچھے انسان کو قتل کیا ہے، میں اس کے بدلے میں تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دوں گا، میں تیرے اہل و عیال کو ختم کر دوں گا، میں اس کا انتقام لوں گا، اور جو تیری ناپاک اور ناہنجار بیوی ہے، میں اس کو کتوں کے سامنے ڈلوا دوں گا، وہ کتوں کا لقمہ بن کے رہ جائے گی۔ بادشاہ کے سامنے جناب ادریس یہ کہہ کے چلے آئے۔ بادشاہ پریشان کہ ادریس ایسا کہہ کے چلے گئے،
گھبرایا ہوا ہے. بیوی پھر بادشاہ سے کہتی ہے کیوں پریشان ہے؟ ادریس کی باتوں پہ آپ کیوں اتنا اپنے دل پہ لے رہے ہیں؟ کیوں ادریس کی باتوں سے ڈر گئے ہیں؟ اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجو، ادریس کو تلاش کریں ادریس کہاں ہے، اور ادریس کو پکڑ کے لے آئیں، ابھی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ادھر بادشاہ نے ادریس کو تلاش کرنے کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیجا، ادھر خداوند عالم نے ادریس سے کہا ادریس تم شہر چھوڑ کے چلے جاؤ اور جا کے کسی غار میں پناہ لے لو. جناب ادریس شہر چھوڑ کے چلے گئے، جا کے غار میں انہیں نے پناہ لے لی. اب ادھر پناہ لینا تھا، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی. وہ ظالم و جابر بادشاہ ہلاک ہوا، اس کا تخت و تاج سب ویران ہو گیا. اس کے جتنے بھی وزراء تھے سب پہ سب تباہ و برباد ہو گئے. اس کی بیوی کتے کا لقمہ بن گئی، بالکل سب. اور ادھر جناب ادریس ایک غار کے اندر آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں. اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ادریس کے آس پاس رہو، ادریس کے غار کا چکر لگاتے رہو، اور ادریس کو جن چیزوں کی ضرورت پڑے ادریس کے لیے مہیا کرو، ادریس کے لیے حاضر کرو. لہذا ادھر لوگوں نے ادریس کی تمام ہر طرح سے حفاظت کی، تمام چیزیں جناب ادریس تک پہنچاتے رہے، اور جناب ادریس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. جب سب تباہ و برباد ہو گئے تو جو قوم کے لوگ بچے تھے اب گھبرائے اور پریشان ادریس کو تلاش کر رہے ہیں. ادریس کہاں ہیں؟ ملیں تاکہ ان سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ان سے معافی مانگیں، تاکہ یہ حالات ہمارے جو خراب ہو چکے ہیں اچھے ہو جائیں. یہ سب کچھ ادریس کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ادریس کو تلاش کہاں کریں؟ ادریس تو غائب ہو گئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں، ملیں گے نہیں. اگر ادریس نہیں ملیں گے، ادریس کا خدا تو ملے گا. ادریس کے خدا کے پاس چلتے ہیں اور چل کے اس سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ادریس کے خدا کے پاس گئے، اللہ کے پاس سب آئے، توبہ کیا، استغفار کیا. توبہ اور استغفار کرنے کے بعد خداوند عالم نے جب ان کی توبہ کو قبول کر لی، ان کے استغفار کو قبول کر لیا، تو 20 سال تک جو بارش نہیں ہوئی تھی، 20 سال کے بعد پھر بارش ہوئی، بادل آنا شروع ہوئے. ایک ایسا موسم بنا بارش کا، زبردست بارش ہوئی. جو قحط سالی اور خشک سالی سے لوگ پریشان تھے، بارش ہوئی. پھر چند دنوں میں پھر وہی ہرا بھرا اور سبز و شاداب اور تمام چیزیں پھر اپنے اصلی جگہ پر واپس آ گئیں. تو یہ عذاب کتنی بری چیز ہے. اس عذاب کی وجہ سے کیا کیا چیزیں خداوند عالم روک لیتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا، انسان سمجھ نہیں سکتا. لیکن یہ سارے کام خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. کاش کہ انسان سوچے سمجھے اور تمام چیزوں کے اوپر غور کرے. تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام، یہی ادریس علیہ السلام ہیں جن کے پاس ایک دن ملک الموت آئے خداوند عالم کی اذن سے. جب خداوند عالم کی طرف سے یہ ملک الموت آئے تو ادریس نے کہا اے ملک الموت تم میری روح قبض کر لو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ موت کی تلخی اور سختی کو محسوس کروں کہ موت کی تلخی اور سختی کیا ہوتی ہے. ملک الموت نے جناب ادریس کی روح کو قبض کیا. موت کی تلخی اور سختی کو ان کو احساس ہوا. اسی وقت انہوں نے کہا کہ جبریل اتنا اور کرو، تم ہمیں آسمان کی سیر کراؤ. اور سیر میں جنت و جہنم یہ ساری چیزیں جو خداوند عالم نے خلق کی ہیں ان سب کی ہمیں سیر کراؤ، سب چیزیں ہم کو دکھاؤ. جبریل نے حضرت ادریس علیہ السلام کو لیا اور لے کے ان کو سیر کے لیے چلے. جہنم سے گزرتے ہوئے جنت کی طرف پہنچے، اور جنت میں جب پہنچے اور تمام نعمتوں کو دیکھا تو خداوند عالم کی نعمتوں پر حمد، خداوند عالم کی نعمتوں پہ شکر، خداوند عالم کی نعمتوں پر سجدے و سجدہ کرنا شروع کیا. پروردگارہ کیا کہنا تیری نعمتوں کا، کیا کہنا تیرے ان تمام چیزوں کا، تیری قدرت کا. جناب ادریس بہت خوش ہوئے. اور جب سیر کر چکے تو جبریل نے کہا، ملک الموت نے کہا
کہ اب چلیے آپ کو زمین پر پہنچا دیں. جب ملک الموت نے کہا چلیے آپ کو زمین پر پہنچا دیں تو خداوند عالم نے ملک الموت سے کہا ملک الموت اب ان کو یہیں رہنے دو، اب یہ کہیں نہ جائیں. اس لیے انہی نے دنیا کی سختی کو بھی برداشت کر لیا ہے، موت کی تلخی بھی ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا اب یہ کہیں نہیں جائیں گے، اب یہ یہیں رہیں گے، ان کو یہیں رہنے دو. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ان کو ایک بلند و بالا مکان اور جگہ عطا کی، اور یہ مقام اور مرتبہ ان کو عطا کیا جناب ادریس کو کہ خداوند عالم ایسی جگہ لے جانے کے بعد ان کو وہیں روک لیتا ہے. تو جس طریقے سے بہت کچھ لوگ زندہ ہیں، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، امام زمانہ علیہ السلام زندہ ہیں، اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام بھی آج زندہ ہیں. جب خداوند عالم کا حکم ہوگا تو آئیں گے اور اس زمین کے اوپر نازل ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.